وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں. جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں. آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر خامند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا. پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے. جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں. ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی. 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے. میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکیں. اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا. پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ. نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھکڑی لگا، جو پولیس والے نہیں کھڑے، ہتھکڑی لگاؤ، چور ہے ڈاکو ہے، ہتھکڑی لگاؤ. میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو. کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں؟ کون سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں. کہ جاؤ انہیں بتاؤ، یہ ڈرے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں. تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرے بندے، میری بندی، اے عورت، اے مرد، تو ایک عورت، تو ایک مرد، اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے، پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے، پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں. اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے. سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا. جن بھی اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے گناہ کرنا شروع کر دیں، آسمان تک نہیں جا سکتے. آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں گا. جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ بستروں کے بے وفا اور میرے وفادار. بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا، تو نے مجھے چھوڑ دیا. کہتا چل چخا تھی ہمارے میں اپنی زبان کی مثال دے دی، چخا تھی، دفع ہو جا. تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے. میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. میرا لب کہ آ جا، میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، آ جاؤ. دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے، بستر بچھائے، اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے، چادریں بچھائیں. کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا، یہ قالین پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن، اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن کوئی. دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے، نیچے کوئی نہیں. دیکھ رہے ہو سارے؟ جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں
عورتیں یا مرد تو اوپر ہوتی ہے، نیچے تو نہیں ہوتی. بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی، وہ تو نظر نہیں آتی. کرتا نظر آتا، اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں. قالین کا ظاہر ہے اس پر بیل بوٹے ہیں، نیچے صاف دھاگا ہے. اب اللہ کی بات سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بطائنها من استبرق. اللہ یوں کہہ رہا میرے بندے، میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا، اور بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو، میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو، میری لیکن میں کیا کروں، ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں، اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ اس علاقے کیا نام ہے شیخ، جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی سے نکلا ہوا، دونوں کی منزل 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے، اور دونوں کا گھر وہ 4 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہے. دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے، مٹی کا بستر ہے، مٹی کا گھر ہے، اندھیر گھر ہے، کیڑوں کا گھر، اندھیر کا گھر، ظلمت کا گھر، وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر، بھول جانے بھلا دینے کا گھر ہے. یہاں آج بیگم بھی اسی طرح، فقیر بھی اسی طرح، امیر بھی اسی طرح، امیرن بھی اسی طرح، غریب بھی اسی طرح، غریبن بھی اسی طرح. مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان زادے کا نہیں چلتا، وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے. وہ سردار اور پٹھان کا نہیں چلتا، وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا. اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کا چلتا ہے. رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا، ان کی خادمہ نے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین نیچے آ کے بھول جاؤں گی. تو فرشتے کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں. تو بھائیو بہنوں، ہر عورت کو تو میرا بیڈ روم ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو، پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈ روم میں رہنے کے دن کتنے ہیں؟ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں. کچھ دن ڈھلیں گے، کچھ راتیں آئیں گی، کچھ شامیں ڈھلیں گی، تیری جوانی ڈھل جائے گی. بڑھاپا آ کے دستک دے کے تمہیں پوچھے گا نہیں آؤں کہ نہ آؤں، وہ آئے گا، تیری جوانی کو اجاڑ کے چلا جائے گا. تیرا حسن قصہ ماضی بن جائے گا. جس شیشے کو دیکھ کر تم گھنٹوں کہتی تھی میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اسی شیشے کو دیکھنے کی تیری جرت نہ ہوگی. تیری جوانی کو بڑھاپے کی مکڑیاں ایسا تانا بانا جھریوں کا بنے گی کہ تیری جوانی ماضی بن جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دیکھتے نہیں اور جنازے اٹھ جاتے ہیں. ہائے میری ماں، 4 دن کے بعد وہیں ناچ ہو رہا ہے، وہیں گانا ہو رہا ہے. ہائے میرا ابا، ہائے میرا بابا، ہم لٹ گئے مٹ گئے. 4تھے دن وہیں ڈھول بج رہے، وہیں ناچ ہو رہے، وہیں گانے ہو رہے، وہیں کہے، وہیں کھانے. تم تو کہتے تھے بابا چلا گیا ہم برباد ہو گئے، ماں چلی گئی ہم برباد ہو گئے. تمہیں اب کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہاں یہی اس ظالم دنیا کا قانون ہے. مر جانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے دوستی لگا لو. تمہارا بیڈ روم، میرا بیڈ روم وہ نہیں جسے ارمان سے بنایا، وہ ہے جو وہ 4 ہاتھ زمین کے نیچے. انما یسیر احدکم الی موضع 4 اذرع، تم میں سے ایک ایک کو 4 ہاتھ گھر میں جانا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بیڈ روم بتاؤں، تمہیں گھر بتاؤں، تمہیں بستر بتاؤں، مساری بتاؤں، اس کے اوپر چادر بتاؤں، بیڈ شیٹ بتاؤں، قالین بتاؤں. بطائنها من استبرق. ہر کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ایسا ڈیزائن، اس کے اوپر ایسا کلر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں اس کے نیچے
نیچے والا جو نیچے بچھ جاتا ہے، نیچے آنے والا، وہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ تو میرے بندو بندیو، نیچے اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا۔ اوپر والا بتایا نہیں، نیچے والا بتایا، اوپر والا بتایا نہیں۔ یہ کہا میں نے اس کے نچلا حصہ بڑا حسین بنایا ہے، تم اب خود سوچ لو جب نیچے اتنا ہے تو اوپر کیسا ہوگا۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرو۔ جو اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تہجد کے 2 نفل پڑھ لیا کرے۔ جو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے صبح کی ابتدا فجر کی نماز کے ساتھ کرے۔ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا تو میرا اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے۔ تتجافا جنوبہم، یہ بستروں سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں، مجھ سے وفا کرتے ہیں، میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، کبھی شوق میں پکارا، کبھی خوف میں پکارا۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، وَغَوْفَاهُ مِنَ النَّارِ کی صدا لگا رہے تھے۔ جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَبْكَيْتَ أَعْيُنَ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٍ، ارے اللہ کے بندے، تیری رات کا رونا آج آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، آسمان کے بے شمار فرشتے تیرے رونے پر رو رہے تھے۔ آج بھی فرشتے روتے ہیں۔ وہ کس بات پہ روتے ہیں کہ رات اللہ سے مانگنے کی ہے، بیٹھے ننگا ڈانس دیکھ رہے ہیں۔ رات اللہ سے مانگنے کی ہے، کیبل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے رو رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ وہی امت ہے جو حیا پھیلانے آئی تھی، یہ خود بے حیائی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے۔ یہ وہی امت ہے جو پاک دامنی پھیلانے آئی تھی، یہ خود فحاشی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، بنایا، ساری جنت کو فرمایا کونی، اے جنت بن جا، وہ بن گئی۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس۔ لیکن اللہ نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو کونی نہیں کہا، اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے درخت بنائے، اس کے گھر بنائے، اس کی نہریں بنائیں، اس کا دودھ بنایا، اس کا شہد بنایا، اس کی شراب بنائی، اس کا پانی بنایا، اس کے پرندے، اس کے چوپائے، اس کے اڑنے والے، اس کے دوڑنے والے، اس کے غلام بنائے، ان کی حوریں بنائیں، درز بنائے، مسیریاں بنائیں، باغ بنائے، پھول بنائے، پھل بنائے، باغیچے بنائے، مور بنائے، پنکھ بنائے، جو بھی بنائے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں ایمان لائے، پر جو کچھ بنایا میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی۔ وہ کسی کو اللہ نہیں دکھاتا، نہ دکھائے گا، نہ دکھایا ہے۔ اللہ صرف اس دن اس کو کھولے گا جس دن اپنے نیک بندے اور بندیوں کو اس میں داخل فرمائے گا۔ ہاں، اللہ خود روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو کھولتا ہے، روزانہ 5 دفعہ اس گھر کو کھولتا ہے اور کہتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا، خوشبودار ہو جا، پاکیزہ ہو جا۔ کیا وہ شے ہے جسے میرے رب نے بنایا؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو اٹھنے سے ملے گی، سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی، اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی، ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی، پاک دامنی سے ملے گی، ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کریں، اس سے یہ ملے گی۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا، اذان پہ مسجد کو دوڑنا، ترازو کو صحیح تولنا، زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، عورت کا پردے میں رہنا، نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا۔ عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے۔ سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا، نہ کسی بری عورت کا نام لیا۔ بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے، اچھی عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے۔ امرأۃ العزیز یہ آسیہ ہے، نام نہیں لیا، یہ اچھی عورت ہے۔ یہ نیک یہ امرأۃ فرعون یہ اچھی عورت ہے، آسیہ، اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ العزیز یہ بری عورت ہے، زلیخا، اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ عمران یہ اچھی عورت ہے،
جو مریم کی ماں بنی، امرات نوح، امرات لوط، یہ کافر عورت ہیں، نبی کی عورت ہیں، نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے۔ حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا نہیں 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 نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، تمہارا رب بیوی بچے سے پاک ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ عورت منہ کھولنے کی کیسے کہتی ہے اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418 پڑھ چکی ہو، قرآن کی 003183۔ نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا؟ مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ۔ دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا، لیکن اب اٹھ رہا ہے۔ جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی، جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیا ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو، ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا۔ جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھیر دیے، مجھے ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ اگائیں۔ مرد عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی، وہاں حیا کے جنازے اٹھ جائیں گے، وہاں عزتیں نیلام ہو جائیں گی۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ، گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ چند دن تو ہیں پابندی کے، پھر اللہ آزادیاں دے دے گا۔ کلو واشربوا ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آیا میرا بندہ، میرا بندی، اب کھا اور پی اور مزے کر، تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود، میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے، وہ اب معاف کر دیے، اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے، بس تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا، تم پیو گے میں پلاؤں گا، تم لو گے میں دوں گا، تم مانگو گے میں عطا کروں گا، تمہارا سوال ہوگا میری عطا ہوگی، تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا۔ تم مانگنے میں خوش، میں دینے میں خوش، تم کھانے میں خوش، وہ کھلانے میں خوش، تم پینے پہ خوش، وہ پلانے پہ خوش، کچھ خود ڈال کے پیئیں گے، یشربون من کاسن کان مزاجھا کافورا، کچھ کو نوکر پلائیں گے، یسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا، اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے، اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ کیوں بھائی یہ ہیں وی آئی پی، وی آئی پی لوگ، وی آئی پی لوگ جنت کے بھی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جنہیں اللہ خود پلا رہا ہوگا، خود۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، جنت کے اکثر وی آئی پی غریب لوگ ہوں گے، اکثر، سارے تو نہیں کہہ رہا ہوں، جنت کے زیادہ جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے، غریب لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے عرب سردار، کہیں گے ہم تیری بات سنتے پر غریبوں کو اٹھا دے، ان غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری سنیں گے۔ مالداروں میں تکبر ہوتا ہے نا، کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں۔ تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو اٹھا دیتا ہوں، چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں گا۔ وہ کہنے کا ہمیں لکھ کر دو، ہمیں لکھ کر دو۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھائی، حضرت علی لکھا کرتے تھے، قلم دوات منگوائی،
علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا، جبریل آ گئے، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ بات سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا، ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا تو پھر تو ظالم بن جائے گا، ظالم۔ نبی کو کہہ رہا اللہ فتکون من الظالمین، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لیے کڑتے رہتے ہیں، میرے لیے جلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی، آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو نہ آؤ، اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا۔ پھر چونکہ بات چلی کچھ دل میں کچھ دل خراب تو ہوا، جیسے آپ کا خفا ہو گیا کہ میں بڑا خفا ہوں، تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے، ان کو بٹھایا نہ جائے، اور مشورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی، تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا، وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفا ہو گئے، وہ کچھ خفا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے۔ اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو پہلے ایک بات سنو، مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے، یہ مجلس کا اصول ہے۔ 10 عورتیں بیٹھی ہیں، ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمہ ہے ان کو سلام کرے، 10 مرد بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے، اس کے ذمہ ہے بیٹھے ہوں کو سلام کرے، یہی دستور، یہی سنت۔ لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لیے سنت ہی بدل دی۔ کیا کہا؟ اے میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب جب یہ میرے غریب بندے آئے نا تیرے پاس، اب تو بیٹھا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں، ذمے تو ان کے ہیں نا کہ وہ تمہیں سلام کریں، پر نہیں، آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئیں تو خود ان کو سلام کیا کر۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام۔ اے میرے رب میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا۔ یہ جنت کے وی آئی پی بتا رہا ہوں، وی آئی پی ہیں، بڑے لوگ، بڑے مرد، بڑی عورتیں جن کا بڑا مقام ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگا۔ میرے بھائیو بہنوں، اپنے اللہ کو بنا لو اپنا، اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرعون کی ایک باندی تھی، باندی نوکرانی کو نہیں کہتے، زر خرید عورت، زر خرید عورت ویسی کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، چھپ کے کلمہ پڑھ لیا، پر ایمان چھپتا نہیں، جیسے پیسہ چھپتا نہیں، ایمان چھپتا نہیں۔ وہ پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوا لیا اور ایک بڑے دیگ میں، بڑی دیگ، اس میں تیل ڈالا، وہ اس کے نیچے آگ جلائی۔ وہ جب تیل ایسے ابلنے لگا تو اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی سے چلتی تھی، کوئی 3-4 سال کی ہوگی۔ تو وہ فرعون نے بیٹیوں کو بھی پکڑوا لیا، اس کو بھی کھڑا کر لیا، پھر کہنے لگا اب مجھے بتا تو کیا کرے گی؟ اگر مجھے رب مانے گی تو میں تجھے، تیرا گھر، تیری بیٹیاں، سب کچھ سونے سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر میں تجھے جلاؤں گا۔ تو بول اب تو نے کیا کرنا ہے؟ اب ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اپنی زندگی ہے، ایک طرف جنت کا گھر ہے، ایک طرف مصر کا گھر ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف فرعون کا طریقہ ہے۔ تو وہ عورت بولی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا۔ تجھے جو کرنا ہے کر۔ زمین آسمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارا مصر کا دربار یہ دیکھ رہا ہے، اور فرعون بھی گہری سوچوں میں ہے کہ ایک ماں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا رہی ہے، اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے۔ وہ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے، اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا یہ کیسے برداشت کر رہی ہے۔ لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے، جب وہ آنکھوں پہ دل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ہر چیز اوجھل اور مستور ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ انہیں حکم دیا ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے، تو اس کی طرف بڑے درندے، وہ اپنی ماں سے لپٹ رہی ہے، اماں اماں اماں۔ تم سوچو اس ماں کا کیا حال ہوگا، چونکہ اس بچی کو تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
وہ کہتی اما 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 اما، ایسے لپٹتی، ایسے ایسے اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کی ہائے ہائے ہے، اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں، ہونٹ بند، زبان بند، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، آہ نہ کر، آہ نہ کر، یہ راہ عشق ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے۔ قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس نے حجت قائم کر دی۔ بچی کو کھینچا جا رہا ہے، وہ اما اما کہہ رہی، اور وہ اس الوداعی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اندر میں طوفان ہے، سطح سمندر کے نیچے طوفان، اوپر سکون، اندر میں طوفان ہے، اوپر سکون ہے۔ ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے لوہا نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کی ممتا ختم ہوگی، ہاں اللہ کی محبت ماں ہونے پر غالب آ گئی، اللہ کی رضا اپنی رضا پہ غالب آ گئی۔ یوں نیچے کیا اور اس کا سر نیچے جا رہا ہے، اس کی چیخ و پکار ہے، لیکن ماں خاموش خاموش۔ صبر صبر، کسی نے دیکھنا ہو تو فرعون کی باندی کا صبر دیکھو، انہوں نے کو یوں چھوڑا اور وہ گئی مچھلی کی طرح تیل میں، اور جیسے مچھلی تلی جاتی ہے وہ چند سیکنڈ میں تل گئی، وہ آہ بھی نہ کر سکی، اور ماں کا جو کلیجہ پھٹا غم کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے جا رہی تھی، اماں بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا، دودھ پیتی بچی میں اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں مجھے کہاں کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اس نے کی، لیکن وہ بھی گئی آگ میں، وہ بھی گئی تیل میں، اور وہ جل کے کوئلہ ہوئی۔ آنکھوں سے پردہ ہٹا، بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اماں خوشخبری ہو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے فرعون سے کہا میری ایک خواہش ہے، پوری کر دو گے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں کٹھی دفن کرنا، ہمیں جدا جدا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ تو کود گئی آگ میں، جل گئی، اور مردان کی عورتوں کو سبق دے گئی کہ اللہ پر مر مٹنا ہی کامیابی ہے، اور ساری دنیا کی ایمان والی عورتوں کو وہ بتا گئی، مردوں کو بھی بتا گئی کہ وہ نہیں ہے مرد، وہ انسان نہیں ہے جو پیسے کا پجاری بن جائے، جو دھن دولت کا پجاری بن جائے۔ جل گئی، انہوں نے تینوں کی ہڈیوں کو وہ نکالا اور نکال کے ایک جگہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد 2000 سال کا سفر دنیا نے طے کیا، تاریخ نے کروٹیں بدلی، پہلو بدلے، صبحوں شاموں موسموں کو وہ جھیلتے جھیلتے 2000 برس کے بعد نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا، آپ کو نبوت ملی، 40 برس وہ گزر گئے، معراج ہوا، 10 برس وہ گزر گئے، 2050 سال کے بعد آپ بیت المقدس سے جنت کی طرف کو چلے، آسمان کی طرف کو چلے، تو آپ کو نیچے سے بیت المقدس سے مصر قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ اوپر گئے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے کہا جبریل جنت کی خوشبو زمین سے، یہ کیا قصہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اللہ پہ قربان ہو گئی تھیں، ان کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا، جس دن سے یہ دفن ہوئی ہیں آج تک، اس دن سے آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو مرتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں، لوگ مر تو جائیں گے، موت نے کسی کو چھوڑا ہے، پر کیا نصیبوں والے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو میرے باپ نے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کو اپنا فرض بنا لو۔ وہ کہتا ہے عورت پردہ کرے، پردے میں آ جاؤ، کہتی بیوی خاوند کی اطاعت ہو، اور تم سے اللہ کہتا ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلایا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی شرم والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے تعلق والا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ خوبصورت زندگی سکھائی ہے، اور آپ نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب۔ جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
ماں تمہارے لیے جنت ہے، باپ تمہاری جنت ہے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہ کرو. ماں نے پکارا باپ نے پکارا جو اتنی بھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں آگ میں ڈال دے گا. ماں کی بد دعا سے بچو، باپ کی بد دعا سے بچو. ماں باپ بد دعا نہیں دیا کرتے، پر جب اولاد تنگ کرتی ہے تو ہائے کرتے ہیں. یہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہے، یہ ہائے یہ بد دعا سے کم نہیں ہے. ایک شخص نے عبید اللہ بن عمیر سے کہا حضور میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اٹھایا. خراسان یہ تمہارے پاس ہے، افغانستان میں ہے خراسان، آدھا افغانستان میں آدھا ایران میں. یہاں سے کہنے لگا ماں کو کندھے پہ بٹھایا ہے مکے پہنچاؤں. حج کیا ہے، ماں کو کندھے پہ حج کروایا، مینا لے گیا، مزدلفہ لے گیا، عرفات لے گیا، صحیح کروائی، طواف کروایا، خراسان سے کندھے پہ بٹھا کے لایا. میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو انہوں نے فرمایا تو نے جو ماں کا 2 سال دودھ پیا تھا ابھی اس میں سے ایک گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ولا تلقة واحدہ، یہ ایک دفعہ بچے نے چوسا، ایک دفعہ چوسا اس کو تلقہ، ایک دفعہ جو تو نے گھونٹ چوسا تھا اپنی ماں کی چھاتی کا ابھی ایک قطرے دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ ایک پاک زندگی ہے جو اللہ کا نبی لے کر آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتائیں. تو آپ نے کہا جب تم دیکھو کہ نوجوان اولادیں اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح بات کریں، نوکروں جیسا سلوک کریں، جب تم دیکھو مردان کے نوجوان بچے بچیاں اپنی ماں کو ایسے ڈانٹ دیں جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے تو پھر سمجھو قیامت آ رہی ہے. یہ ایک پاک زندگی ہے جس کو اللہ کا نبی لے کر آیا تھا. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو دنیا میں عام کرنے کی محنت ہے. پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ بلائے. ایسے جاؤ کہ اللہ خوش ہو رہا ہو، ایسے جاؤ کہ فرشتے خوش ہو رہے ہوں، ایسے جاؤ کہ جنت تیار ہو، ایسے جاؤ کہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہو. تو اس لیے میرے بھائیو بہنوں اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنے زندگی کا موضوع بناؤ، مقصد بناؤ. پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کی تیاری کرو. اس کے لیے اللہ کی راہوں میں نکل کر مرد بھی کوشش کریں، عورتیں بھی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے پاک طریقوں میں لانے کی کوشش کرو. تو میرے بھائیو اللہ کیسا کریم ہے، ایک دفعہ توبہ کرو سارے معاف کر دیتا. سبحان اللہ. اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں لگائی کہ 10 دفعہ توبہ کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں، 100 دفعہ 1000 دفعہ کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں، بلکہ یوں کہتا ہے ان استقالنی عقلت له، ساری زندگی توبہ توڑتا رہے اور کرتا رہے تو میں ساری زندگی تیری قبول کرتا رہوں گا، تجھے معاف کرتا رہوں گا. اور پھر ایک اور بات ہے، اقالہ، یہ راڈ ہے نا، راڈ اسپیکر کا، یہ ٹوٹ جائے نا تو ہم یہاں سے اس کو جوڑ لگائیں گے، یہاں سے جوڑ لگا دیا، یہاں سے لگا دیا تو پھر اس پر ریگ مار دیں گے، اوپر پینٹ کر دیں گے، لیکن پھر بھی نشان نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے. اور عقلت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری بندی تو 10 لاکھ دفعہ توبہ کا برتن توڑ کے آئے نا کہ یا اللہ پھر جوڑ دے، غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا میں اس کو ایسے جوڑوں گا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا ٹوٹی ہوئی ہے. ایسا جوڑ دوں، نشان ہی مٹا دوں گا، ایسی اپنی ستاری کا پینٹ کروں گا، اپنی رحمت اور بخشش کا ایسا اس کے اوپر پینٹ چڑھاؤں گا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے کہ صحیح ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں پچھلی بار تو توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ایک دفعہ سارے مرد عورت اپنے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب پکی کر لی نا توبہ، اب انشاءاللہ نافرمانی تو نہیں کرو گے نا. جس مرد عورت نے پکی اور سچے دل سے توبہ کی ہے اسے مبارک ہو، رب ذوالجلال کی قسم اس کے پچھلے سب معاف ہو گئے. اگر سچی توبہ کی ہے تو میں اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کے قسم کھا رہا ہوں، میں نے غیب نہیں دیکھا، تو ہم اللہ کے غیبی وعدوں پر ایمان لائے، میں اس پر ایمان لا کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے رب کی قسم جس مرد عورت نے سچے دل سے توبہ کی اس کے سارے معاف ہو گئے.
فرض کی قضا باقی رہے گی اور حقوق کی ادا باقی رہے گی. فرض قضا کیے، گناہ معاف ہو گیا، اب قضا کرتے رہنا. حق مارا تھا، حق مارنا معاف ہو گیا، اب ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، تو تمہارا یہ جہان بھی بنے گا، وہ بھی بنے گا. عورتوں والا دین سیکھیں، مردوں والا دین سیکھیں. پردے کو زندہ کرو، اٹھتا جا رہا ہے. مغرب کے پیچھے مت چلو. مغرب کی عورت نے پردہ اتار کے اپنے آپ کو بے قیمت کر دیا، 2 ٹکے کا کر دیا. مغرب میں جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں اعلان کرتا ہے کہ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، روشنیاں صرف مشرق سے نمودار ہوتی. تو اس لیے بھائیو بہنوں، پچھلی بار توبہ ہوگی نا انشاءاللہ. اب بولو بھائی، عورتوں کی جماعت ہے تو عورتوں کے لحاظ سے تقاضا ہے 4.5 مہینے کے لیے کون تیار، مستورات کے ساتھ 15 دن کے لیے، 3 دن کے لیے. باقی جو 4 مہینے چلے کے لیے آج سے نقد تیار ہوں، چونکہ آج جمعرات ہے، وہ بھی اپنے نام پیش فرمائیں. بولو بھائی. 3 چلے والے، کچھ چلے والے ذرا کھڑے ہو جائیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا من رفع السماء بقدرته فتح الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعلنا خائبين ولا تردنا خاسرين. اللهم إنا نسألك من خلقكم من تراب. ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر کیا ثم من نطفہ، پھر اسے گندے پانی میں بدلا، پھر کیا ثم خلقنا النطفة علقہ، اسے جونک بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، اسے لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے یہ شکل عطا فرمائی. تبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی تیرے رب جیسا بنانے والا؟ کیسی برکت والا ہے تیرا رب جو ایسا خالق ہے، جو ایسا مالک ہے. اب ہمیں اس شکل میں آپ کو پٹھان بنایا، مجھے پنجابی بنایا، وہ ادھر بیٹھی مستورات کو عورت بنایا، ہمیں مرد بنایا. یہ سب آسمان والے کا اپنا نظام ہے کہ اس نے ہر چیز کو خود شکل عطا فرمائی. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. جس نے ہر چیز کو بہت خوبصورت بنایا، پھر اس میں سے انسان کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسے سب سے خوبصورت بہترین شکل میں پیدا فرمایا، بہترین اس کو نظام عطا فرمایا. تو انا خلقناکم من ذکر و انثی، پھر کوئی مرد بن گیا، کوئی عورت بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنا کر اس ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا. اس میں سے کوئی ایک چیز نہیں جو اللہ کی ضرورت ہو، ایک چیز نہیں جس کا اللہ محتاج ہو. نہ وہ عرش کا محتاج ہے بلندیوں کے لیے، نہ وہ کرسی کا محتاج ہے بیٹھنے کے لیے. رب العرش العظیم، لیکن وہ عرش کا محتاج نہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، لیکن وہ کرسی کا محتاج نہیں. رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان بنائے، آسمان کا محتاج نہیں. والارض فرشناہا فنعم الماہدون، زمین بنائی، زمین کا محتاج نہیں. یغشی اللیل النہار، دن رات بنایا، دن رات کا محتاج نہیں. ہمیں بنایا ہمارا محتاج نہیں. واللہ خلقکم من تراب، پر ہمارا محتاج نہیں. سمندر، دریا، پانی بنائے، پر ان کا محتاج نہیں. اور دن رات کا نظام بنایا، سورج چاند تاروں کا نظام بنایا، چوپائے، دوپائے، اڑنے والے، دوڑنے والے، تیرنے والے،
نورانی فرشتے اور خاکی انسان اور ناری جنات اللہ نہ جنت کا محتاج، نہ دوزخ کا محتاج، نہ نبیوں کا محتاج، نہ اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ کا محتاج، نہ کرسی کا محتاج، نہ عرش کا محتاج، نہ آسمانوں کا محتاج، نہ زمینوں کا محتاج، نہ تیرا محتاج، نہ میرا محتاج، نہ اسے پٹھانوں کی ضرورت، نہ بلوچوں کی ضرورت، نہ پنجابیوں کی ضرورت، نہ سندھیوں کی ضرورت، نہ عرب اس کی ضرورت، نہ عجم اس کی ضرورت۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہو اللہ احد ہے، احد احد احد، اکیلا اکیلا اکیلا، ایک نہیں، ایک اللہ، ایک نہیں، اللہ یکتا ہے۔ احد کا ترجمہ ہوتا ہے یکتا، یکتا کہتے ہیں جس کا دوسرا نہ بن سکتا ہو، ایک، ایک کا دوسرا ممکن ہے، پر یکتا فارسی کا لفظ ہے یکتا۔ یکتا کا مطلب ہے جس کا دوسرا نہ بن سکے، جس کا دوسرا کوئی نہ ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں احد۔ قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے۔ یکتا کیوں ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، مکان کا، زمان کا، انسان کا، جنات کا، کھانے کا، پینے کا، کسی چیز کا محتاج کوئی نہیں۔ محتاج کیوں نہیں؟ لم یلد ولم یولد، محتاج وہ ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہوں، محتاج وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوں، محتاج وہ ہوتے ہیں جو کسی سے پیدا ہوں، محتاج وہ ہوتے ہیں جو کسی سے بن کر آئیں، محتاج وہ ہوتے ہیں جو جنے، پر میرا اللہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے نہ وہ خود پیدا ہوا ہے، لہذا وہ کسی کا محتاج کوئی نہیں۔ تو جو اللہ احد بھی ہو، صمد بھی ہو، لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، وہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا کوئی نہیں، تیرے رب جیسا کوئی نہیں، تو ہم اس کے دعوے کو سچا کہیں گے۔ بے شک جو ذات احد ہو، جو ذات صمد ہو، جو ذات لم یلد ہو اور لم یولد ہو، اسی کو یہ بات سجتی ہے کہ وہ کہے میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ جب ڈھونڈنے لگے کہ ایسا کون ہے، نہ زمین میں دیکھا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ کرسی، نہ قلم نہ کمان، کیا پتا چلا کہ احد بھی ہو، صمد بھی ہو، لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، اور اس جیسا کوئی بھی نہ ہو، تو پتا چلا وہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ قل ہو واللہ، قل ہو واللہ، وہ اللہ جو بے نیاز، جو غنی، جو محتاج نہیں۔ میرے بھائیو، اس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، دھرتی بنائی، آسمان بنایا، یہ سب کچھ اس نے ہمیں خبر دی کہ میں نے تمہارے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندے زمین اور جو کچھ ہے تمہارے لیے، آسمان ہے، چھت ہے، سورج ہے، چاند ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ لتعلموا عدد السنین والحساب، چاند سورج بنایا، سال ماہ گزریں گے، تارے بنائے، بالنجم ہم یہتدون، اس سے روشنیاں پکڑو گے، راہیں تلاش کرو گے۔ هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے، لتأکلوا منہ لحما طریا، مچھلی کا گوشت کھاؤ، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اس میں سے موتی نکال کے زیور بناؤ، وتری الفلک مواخر فیہ، اور ملکوں کی آپس میں تجارت کرو، ساری دنیا کی تجارت، سمندر نہ ہوتے تو دنیا کی تجارت نہ ہو سکتی، ساری دنیا کی تجارت سمندروں سے کروائی۔ والانعام خلقها، تمہارے لیے جانور بنائے، لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، کسی کا کھاؤ، کسی کو بیچو، کسی کی جیکٹ بناؤ، کسی سے گرمائش حاصل کرو، کسی کا دودھ پیو۔ نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا، یہ سب کچھ تو اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے بنایا۔ اور تم کس مرض کی دوا ہو؟ تم کیوں دنیا میں آئے ہو؟ گھر بنانے، پیسے بنانے، شادیاں کرنے، بچے پالنے، سیاست کرنے، حکومت کرنے، تجارت کرنے، تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تم کیوں آئے ہو؟ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میرے بندے ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری دنیا کی عورتیں کیوں آئی ہیں؟ یہ مرد کیوں آئے ہیں؟ کہ یہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، یہ اپنے اللہ کو منا لیں، یہ اپنے اللہ پر قربان ہو جائیں، یہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، ساری دنیا تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے۔ فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، تو یاد رکھنا
یہ دنیا کی وجہ سے اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جانا، دنیا کی وجہ پیشکش سے اللہ سے اسلامک غافل نہ وائس ہو جانا، اسٹوڈیو فیصل اس رب آباد کے فون سامنے نمبر سر جھکاتے رہنا۔ 041 ایسا نہ ہو کہ دن چڑھ جائے اور تیری نماز نہ ہو، 003183 ایسا نہ ہو کہ دن ڈھل جائے اور تیری ظہر نہ ہو، رات سوتے گزر گئی، دن غفلت میں گزر گیا، تو کیسی بندی، تو کیسا بندہ کہ تجھے تیرے رب نے پکارا اٹھ اپنے بستر سے جدا ہو، تو نے کہا نیند زیادہ آتی ہے، کیا کروں، آنکھ نہیں کھلتی، نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تیرے رب نے کہا سچ بولو، تو نے کہا تجارت نہیں ہو سکتی، گزارا نہیں ہو سکتا، تیرے رب نے کہا پردہ کرو، تو نے کہا دل نہیں مانتا، تیرے رب نے کہا سچ بولو، تو نے کہا گزارا نہیں ہوتا، تیرے رب نے کہا میرے سامنے سر جھکاؤ، تو نے کہا وقت نہیں ملتا، تیرے رب نے کہا رات کی کچھ گھڑیاں میرے ساتھ گزار دیا کرو، تو اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا اٹھ جا، ساری رات سوتا نہ رہا کر، جس کو جنت کی چابی دے دی، جس کو جنت کا وارث بنایا، جس کو وجہ کائنات بنایا، وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام چلایا، کوئی آپ کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا، کوئی آپ کے بغیر اس دن اس کا قدم قیامت کے دن اس کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کوئی جنت کا پانی آپ سے پہلے پی نہیں سکتا، کوئی آپ کی شفاعت کے بغیر پل سراج سے گزر نہیں سکتا، جس کے لیے اتنا نظام چلایا، اب اس کو تو اللہ کہتا تو رات آرام کیا کر، سویا کر، تیرا سب معاف ہے، لیکن نہیں، قم اللیل الا قلیلا، اٹھ جا، رات کو اٹھ جا، اور تو ہو تیرا رب ہو، اپنے رب سے باتیں کر، بندگی کر، سجدے کر، رکوع کر، آنسو بہا، رو کے دکھا، مانگ کے دکھا، تڑپ کے دکھا۔ اللہ لا يعجزه من شيء، وہ عاجز نہیں، لم يتخذ صاحبہ، اسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں، ولا ولدا، اسے اولاد کی ضرورت نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ اس پر کوئی حال آتا ہے، وہ زمانے کی قید سے پاک ہے، آزاد ہے، مکان کی قید سے پاک ہے، آزاد ہے، لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ الزمان، زمانے میں نہیں آتا، مکان میں نہیں آتا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب ہمارے لیے ہے، اس کے لیے سب چیز برابر ہے، زمانے برابر، حال بھی، ماضی بھی، مستقبل بھی، اندھیرا بھی، اجالا بھی، سویر بھی، دیر بھی، رات اور دن، نوری اور ناری، خاکی اور آبی، سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں۔ سواء منکم من اسر بالقول، کوئی زور سے بولے، کوئی آہستہ بولے، مستخفٍ باللیل، کوئی رات کو چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن میں چلے، وہ میرے بھائیو اندھیرے اجالے سے وہ بے پرواہ ہے، روشنی میں زیادہ نہیں دیکھتا، اندھیرے میں کم نہیں دیکھتا، قریب کو زیادہ نہیں دیکھتا، دور کو کم نہیں دیکھتا، جیسے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے آپ کے دل کی تختیوں کو بھی پڑھتا ہے، جیسے عرش کے فرشتوں کو دیکھتا ہے ہمارے پاؤں میں مسلے جانے والے کیڑوں کو بھی دیکھتا ہے، جیسے وہ عرش کے اٹھائے ہونے والے فرشتوں کی پکار سنتا ہے، ایسی زمین کی تہ میں رینگنے والے کیڑوں کی پکار کو بھی وہ سنتا ہے۔ وہ ایسا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بدل ہی نہیں۔ الف لام میم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا بدل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کسی سے وہ گھبراتا نہیں، کسی سے وہ ڈرتا نہیں، کسی سے وہ دبتا نہیں، کھانے سے وہ پاک ہے، پینے سے وہ پاک ہے، سونے سے وہ پاک ہے، تھکنے سے وہ پاک ہے، غفلت سے وہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ذات، سب کو دے اور لینے سے پاک، سب کو کھلائے خود کھانے سے پاک، سب کو سلائے خود سونے سے پاک، سب کو پلائے خود پینے سے پاک، سب کی شکلیں بنائے خود شکل سے پاک، سب میں رنگ بھرے خود ہر رنگ سے پاک، سب کے جہت بنائی، اوپر بنایا، نیچے بنایا، دائیں بنایا، بائیں بنایا، خود ہر جہت سے پاک ہے، لہذا وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہ وہ احاطے میں آتا ہے، نہ وہ نظروں میں سماتا ہے، نہ وہ تخیل کے
کسی بھی تخیل میں وہ آنے سے پاک ذات ہے. لا تراہ العیون، آنکھوں سے دور. لا تخالطہ الظنون، خیالات کی دنیا سے بھی آگے. اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے، اور اتنا قریب ہو گیا کہ اقرب الیہ من حبل الورید. دو متضاد چیزیں، دور اتنا کہ خیال بھی نہ پہنچے، قریب اتنا کہ شہرک سے بھی قریب ہو جائے. اکیلا ایسا ایک ہی ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ایک ہے، ایک، کوئی اس کے سوا نہیں ہے. اپنی گواہی خود شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ میں ایک ہی ہوں اور میرا کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایک ایک، اس کا کوئی ساتھی، شریک، وزیر، مشیر کوئی نہیں. مَا كَانَ